آج میں آپ سے ایسے مریضوں کے بارے میں بات کروں گا جو کہ گردوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، خاص طور سے جس کو CKD یا کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں، اور وہ بڑھ کر کڈنی فیلئر کی طرف جا سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم اپنے یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی اس کو شیئر اور لائک بھی کریں۔ آج کے ویڈیو بنانے کی طرف میری توجہ ایک خاص مریض کو دیکھنے کے بعد ہوئی، کیونکہ عام طور سے گردے اور آنکھ کے بیماریوں میں کوئی ایسا خاص ربط نہیں ہوتا کہ گردے کی بیماری ہے تو آنکھ کی بیماری ہو جائے گی، لیکن یہ ایک مریضہ تھی، نوجوان، جس نے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرایا تھا۔ گردے فیل ہو گئے تھے دونوں، تو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا، کامیابی سے ٹرانسپلانٹ ہو گیا، لیکن اس کی نظر محسوس کیا کہ بہت کم ہو گئی ہے۔ وہ معائنہ کرانے کے لیے میرے پاس آئی۔ اس کی نظر واقعی بہت کم ہوئی تھی۔ معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ دونوں آنکھوں میں پردے پر اس کے ریٹنوپیتھی یعنی کہ پانی آیا ہوا ہے، اور جیسا عام طور سے شوگر کے مریضوں میں یا بلڈ پریشر کے مریضوں میں پیچھے میکولا میں پانی آ جاتا ہے، اس قسم کی بیماری اس کو تھی۔ ہسٹری سے پتہ چلا کہ اس کو شوگر بھی ہے اور اس کو بلڈ پریشر بھی ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گردے فیل ہونے کا، گردے کی بیماری ہونے کی سب سے کامن وجہ ہی شوگر ہے۔ یعنی اگر آپ کو شوگر ہے اور وہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور گردوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میں آنکھوں کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اندھے پن کی دنیا بھر میں سب سے کامن وجہ شوگر ہے۔ اسی طرح گردے فیل ہونے کی بھی دنیا بھر میں سب سے بڑی وجہ شوگر ہے، شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر۔ گردے کمزور ہونے لگیں یا گردوں کی جو کارکردگی ہے وہ کمزور ہونے لگے تو ایسے چینجز بھی آتے ہیں کہ انسان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے، اور یہ ایک سرکل بن جاتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا تو گردہ خراب ہوا، گردہ خراب ہوا تو اس سے بلڈ پریشر اور بڑھ گیا۔ تو آج کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مریض جن کو کہ گردوں کے کچھ بھی امراض ہیں، ان کو لازمی، یعنی ان کا یہ چیک ہوتا رہتا ہوگا کہ بلڈ شوگر کیسا ہے اور بلڈ پریشر کیسا ہے، لیکن انہیں آنکھ کا معائنہ بھی کرواتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اب بلڈ شوگر ہے تو اس کا آنکھ کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جانتے ہیں کہ سفید موتیا بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو، ان کا پیچھے کا پردے کے اوپر خاص طور سے ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہم کہتے ہیں، جس کا علاج آنکھ کے اندر ٹیکے لگا کر اور لیزر کر کے کیا جاتا ہے، اور اگر مناسب وقت یعنی شروع میں ہی اس کا پتہ چل جائے تو نظر کو خراب ہونے سے یا کم سے کم بہت زیادہ خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وقت پر علاج نہ ہو تو پھر مریض اندھے پن کی طرف یعنی بہت ہی زیادہ کمزور نظر کی طرف چلا جاتا ہے اور علاج بھی ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر اس کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے اس کے ساتھ، تو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آنکھ کے پردے جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں، آنکھ کی نس خراب ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو آنکھ پہ اندر جو نس ہے جو دماغ کو روشنی پہنچاتی ہے اس پہ سوجن آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پردے کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کو بند ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، یعنی جو آنکھ کے اندر جو ریٹینل وین ہے اس کی بند ہونے کا، اوکلوژن سے بھی پردے کے اندر خون آ جاتا ہے، خون سے رچ کے پانی آ جاتا ہے اور وہ سویلنگ ہو کر کے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ جو لوگوں کو کڈنی کا پرابلم ہے وہ اپنا کڈنی کا علاج یقیناً کراتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی علاج کرائیں۔ میرے ذہن میں ایک دم ایک بات آ رہی ہے کہ کڈنی والوں کو بھی کچھ نہ کچھ مشورہ ضرور دینا چاہیے۔ ان کے ڈاکٹر ضرور ان کو بتاتے ہوں گے، لیکن ایک بہت ہی عام بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کرونک کڈنی ڈیزیز ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو آپ کو کنٹرول رکھنے کے لیے 3 P یاد رکھیں کہ یہ 3 P سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ پروٹین کم سے کم کھانی ہے۔ آپ کی باقی غذاؤں میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں میں فاسفورس اور پوٹاشیم زیادہ ہو۔
तीनों पीस हैं। फॉस्फोरस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको नेट पे या आजकल सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे पता कर लेते हैं कौन सी ग़िज़ाओं में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इन 3 पी से परहेज़ करेंगे तो किडनी को भी आपको अफाका होगा और उसके साथ साथ जो आँख को ख़तरात हैं वो भी कम हो जाएंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर क़य्यूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे थे। बहुत शुक्रिया।